अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आजकल पूरे यूट्यूब पे इस वक्त एक मसला हमारे सामने जो है वो चल रहा है कि मौलाना तारिक मसूद साहब जो हैं, उनसे गुस्ताखी हो गई है। और उन्होंने जो बात भी कही है, मैं उस हवाले से कुछ गुजारिशात आपके सामने पेश रखना चाहूँगा। कुरान बिल्कुल शुरू में ही हमें अपने बारे में कहता है कि ये वो किताब है कि जिसमें कोई शक नहीं है। हम जैसे जानते हैं कि सूरह बकरा के बिल्कुल आगाज़ में अल्लाह ताला कहते हैं कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। ये वो किताब है कि जिसमें शक नहीं और हदायत है मुत्तकी लोगों के लिए। यानी कि जिसकी तमाम महकमात आयात बिल्कुल वाज़ेह, तफ़सीली और मुबीन हैं, और जो हर किस्म की गलती और लूप होल से पाक और मुबर्रा है, जो इतना आसान और वाज़ेह है कि इसकी तशरीहात ढूँढने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल इसकी अहकामी आयात पर फ़कत अमल करना है। जबकि कुछ तारीख परस्त लोग मनगढ़ंत अहादीस की बुनियाद पर ये लफ्ज़ दावे करते रहते हैं कि कुरान बहुत मुबहम, पेचीदा और शक वाली किताब है, क्योंकि ये नज़ूल के वक़्त पत्थरों, हड्डियों और खजूर के पत्तों पर लिखा गया था, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के 15-16 साल बाद यहाँ-वहाँ से जमा करके सहाबा कराम की कमेटी के ज़रिए से तरतीब और तदवीन किया गया। क्योंकि इसमें इतना इबाहम और पेचीदगी है, इसलिए अब इसकी तशरीह मनगढ़ंत अहादीस की रोशनी में की जाएगी। जैसे इस वक़्त मुफ्ती तारिक मसूद साहब जो हैं, उन्होंने अपने एक हालिया कनाडा में एक तकरीर की, और उसमें उनसे एक खता या गलती जो है वो हो गई, और जिस पर उन्होंने अब अपनी माफ़ी जो है वो रिकॉर्ड कराई है। और जिस पर हस्ब तवक्को इनके मुखालफिन फ़िरके ने इन पर तौहीन रिसालत और तौहीन कुरान का फ़तवा जारी करके उनके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात लगाए हैं। तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने कहा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाउज़ु बिल्लाह कातिब की तस्हीह नहीं की, जबकि इसने गलत आयात कुरान में लिख दी हैं, और वो गलती आज तक कुरान में मौजूद है, और वो तस्हीह उन्होंने क्यों ना की? मुफ्ती साहब के बकौल वो इसलिए तस्हीह ना कर सके कि उन्हें तो लिखने पढ़ने का सिरे से कुछ पता ही नहीं था। वो तो उम्मी या अनपढ़ थे, और अल्लाह ने भी नाउज़ु बिल्लाह तस्हीह ना की, क्योंकि अल्लाह दुनिया को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अनपढ़ होने का सबूत देना चाहते थे। इसके अलावा उन्होंने एक आयत का भी बिल्कुल गलत तर्जुमा कर दिया। दूसरा मैं आपको कहना चाहूँगा कि असल में इस वक़्त ये जो उम्मी की जो बहस छिड़ी है, और इसके जो मानी लिए जाते हैं, वो बिल्कुल गलत लिए जाते हैं। बिल्कुल उसका जो तर्जुमा है वो लग़व और गलत तर्जुमा किया जाता है। उम्मी का मतलब सिरे से ये है ही नहीं है, जो फ़िरक़ों ने ढूँढ रचाया हुआ है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को ख़्वा-मख़्वा वो डिग्रेड करने की कोशिश करते रहते हैं। और बहुत सारे मोहब्बत करने वाले मुसलमान भी जो हैं वो इस बात को अपने कम इल्मी की वजह से वो ऐसे ही कोट कर देते हैं। जैसे कि अरब में अपनी ज़ुबान की फ़साहत और बलागत पर फ़ख्र करते हुए अपने मुकाबले में गैर अरबों को अजमी यानी कि गूंगे कहते थे, और हर वक़्त के साथ-साथ ये लफ़्ज़ इतना आम इस्तेमाल में आ गया कि फिर गैर अरब भी इसको माइंड नहीं करते थे। इसी तरह बनी इसराइल अहले किताब होने की वजह से इस पर फ़ख्र करते हुए कि इनके पास अल्लाह की किताब है, और अल्लाह ने इनको बाकी सब इंसानों पर फ़ज़ीलत दी है। गैर बनी इसराइलियों को उम्मी कहते थे, यानी हमारे मुकाबले में तुम अनपढ़ गँवार हो। इसके लिए अंग्रेज़ी में लफ्ज़ जेंटाइल है, जो बाइबल में आम इस्तेमाल हुआ है, और जिसको अगर हम गूगल करके देखें तो हमको ये पता चलता है कि नॉन ज्यूज़ के लिए भी ये वर्ड इस्तेमाल होता है, कि जो लोग बनी इसराइल से ताल्लुक नहीं रखते, उनके लिए ये वर्ड जो है ये इस्तेमाल आता होता था। लेकिन वक़्त के साथ-साथ उम्मी का ये लफ्ज़ इतना आम हो गया कि बाकी अरबी बनी इसराइल की इस अहले किताब वाली फ़ज़ीलत को रिकॉग्नाइज़ करने लगे, और अपने आप को उम्मी ही बोलने लगे, और फिर वक़्त के साथ-साथ इसका इस्तेमाल बगैर किसी झिझक बिल्कुल नॉर्मलाइज़ हो गया। अगर फ़ी ज़माना इसकी सबसे दिलचस्प मिसाल मैं आपको दूँ, तो वो अफ़गानों की है। क्योंकि ये इलाका एक ज़माने में ईरानी ज़ेर तसल्लुत था, और एक तरफ से ईरान का ट्रायल बेल्ट था, और इसलिए अक्सर ईरानी फ़ौजियों की वहाँ पहाड़ों में आज़ाद किस्म की उज़्बेक, ताजिक, तुर्कमानिस्तान, पश्तून और दीगर कबाइल से मुठभेड़ हो जाती थी। क्योंकि ये सख्त जंगजू लोग थे, इसलिए ये इन ईरानियों की धुलाई कर देते। ईरानी इनके आए रोज़ के झगड़ों से सख्त आजिज़ थे, लेकिन चूँकि अहले ज़ुबान थे, और इस सारे रीजन में इनकी ज़ुबान का तूती बोलता था, इसलिए बदला लेने के लिए फ़ारसी के अल्फ़ाज़ आहो फ़िगां यानी शोर-शराबे को मुख्तसर करके उन्होंने उन लोगों का नाम अफ़गान रख दिया, जिस नाम पर आज एक पूरी कौम फ़ख्र करती है। हालाँकि हज़ारों साल की तारीख़ की कुतुब में पश्तूनों का नाम पख्तून, पख्तीन, पश्तून और पख्तून ही आया है। ये जो वाक़या मैं आपके साथ बयान कर रहा हूँ, ये इसकी आप अगर तफ़सील देखना चाहें तो एक किताब तारीख़-ए-फ़रिश्ता, वहाँ से आप ये सारी की सारी देख सकते हैं। मेरा असल मकसद आपको इस वक़्त ये बताना है कि जो कुरान पाक में उम्मी का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, ये एक जनरल टर्म थी, जो बनी इस्माइल के लिए इस्तेमाल होती थी। इसमें इसका ये मकसद नहीं था कि बनी इस्माइल में पढ़े-लिखे लोग नहीं थे, या लोग जो हैं वो इल्म के बात से बिल्कुल नावाकिफ़ थे। तो इसी तनाज़ुर में अरब जो है वो उम्मी कहलाते थे। ये नहीं कि वो अनपढ़ गँवार थे, या लिखना पढ़ना ही नहीं जानते थे। कुरान में भी इसी कॉन्टेक्स्ट में उम्मी का लफ्ज़ बनी इस्माइल के लिए इस्तेमाल हुआ है। कुरान में जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सूरह अनकबूत की आयत नंबर 48 जो है, उसमें जो बयान आया है कि आप इससे पहले
کوئی کتاب تلاوت نہیں کرتے اور نہ اسے اپنے داہنے ہاتھ سے لکھتے تھے. تو اس آیت میں آسمانی کتابوں کی بات ہو رہی ہے. اور اس کی دلیل جب آپ اگر دیکھنا چاہیں تو سورہ العنکبوت کی ہی آیت نمبر 47 کو آپس میں اگر آپ ملا کے پڑھیں، میں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ بیان کرتا ہوں کہ اور اسی طرح ہم نے تمہاری طرف بھی کتاب اتاری، تو جن کو ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس پر ایمان لائیں گے، اور ان میں سے بعض اس پر ایمان لا بھی رہے ہیں، اور ہماری آیات کا تو بس وہی انکار کرتے ہیں جو کٹر کافر ہیں. اور تم تو اس سے پہلے نہ کوئی آسمانی کتاب تلاوت کرتے تھے اور نہ اس کو اپنے داہنے ہاتھ سے لکھتے تھے. ایسا ہوتا تو یہ جھٹلانے والے نیم میخ نکالتے. سورہ عنکبوت آیت نمبر 47 اینڈ 48. ہم اگر سورہ عنکبوت کی انہی آیات کے حوالے سے اگر دیکھیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا جو ہمیشہ سے فارمیٹ رہا ہے کہ ہم تمام آراء لوگوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں اپنے قرآن کے جب ہم کلاس لیتے ہیں. تو یہاں پہ کیونکہ میں نے یہ سمجھا کہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جو ہماری ایمانیات کے اوپر بیس کر رہا ہے، تو میں اس کے اوپر آپ کے اوپر کے لیے روشنی ڈالوں کہ انہی آیات سے ہم اصل میں جہاں پہ امی کا ورڈ آیا ہے، وہ امی کا ورڈ جو ہے وہ اصل میں بنی اسماعیل کے لیے استعمال ہوا ہے. اور ایسا نہیں تھا کہ بنی اسماعیل یا قریش میں بالکل پڑھے لکھے نہیں تھے. پڑھے لکھے لوگوں کی اگر میں آپ کو مثال دوں تو خود آپ کی اگر غزوہ بدر کے موقع پر آپ دیکھتے ہیں کہ غزوہ بدر کے موقع پر جو مکہ سے جو کفار ان کو پکڑا اور قیدی بنایا گیا اور جن کے پاس پیسے نہیں تھے، تو ان لوگوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمارے 10 بچوں کو علم دے دو اور ان کو تعلیم دے دو، تو یہی تمہارے لیے فدیہ ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ قریش میں پڑھے لکھے لوگ بھی موجود تھے. ہمارے سامنے عمر قیس کی شاعری موجود ہے کہ وہ قریش سے تعلق رکھتا تھا اور اس کی شاعری کی کوئی مثال جو ہے وہ نہیں ملتی تھی. اسی کی شاعری کی بنیاد پہ تمام کے تمام جو ہے وہ آپ نے دیکھا عربی کے گرامر کے جو رولز ہیں وہ اس کی شاعری سے نکالے گئے. اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں کہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے، اس صلح حدیبیہ کے واقعے میں جب وہ ایگریمنٹ جو ہے وہ لکھ لیا گیا صلح حدیبیہ کا، اس وقت کفار کے سامنے جب وہ ایگریمنٹ آیا تو اس کے نیچے محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، جس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کو رسول اللہ مانتے ہی نہیں ہیں، تو آپ کے نام کے آگے رسول اللہ لکھا ہوا ہے تو ہم اس ایگریمنٹ کو کیسے اس پہ ہم دستخط کریں یا اس ایگریمنٹ کو مان لیں. تو صحابہ کرام میں سے کسی کی بھی ضرورت نہیں ہو سکی، کیونکہ یہ ان کے ایمان کا معاملہ تھا کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے تھے کہ وہ یہ ان کے نام کے آگے سے ہٹا دیں. تو اس وقت تمام روایات سے ہم کو بات پتہ چلتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایگریمنٹ کو لیا اور اس میں سے وہ لفظ جہاں پہ رسول اللہ لکھا ہوا تھا اس کو خود اپنے ہاتھ سے کاٹا. تو اس بات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پورے ایگریمنٹ میں ان کو پتا تھا، وہ پڑھے لکھے تھے، تو ہی انہوں نے جو ہے وہ وہاں پہ اس کو کاٹ لیا. اور اسی طرح سے اگر ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ جو قرآن پاک کی سورہ اقرا کی آیات ہیں کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ پڑھو، تو ظاہری بات ہے کہ ایک ایسی شخصیت کو کہا جاتا ہے کہ جو خیر یہ بات ابھی ہم اس کیونکہ اس کے لیے ایک الگ سے جو ہے وہ پورا لیکچر بنایا جا سکتا ہے کہ اصل میں اقرا کا جو مطلب ہے وہ دعوت دینا، تبلیغ کرنا ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان کو اللہ تعالیٰ کو جواب دیے کہ میں جو ہوں، میں تو ایک عام سا آدمی ہوں، تاجر ہوں، اور میں جو ہوں یہ دعوت کا کام نہیں کر سکتا. تو خیر ان ساری روایات سے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس ایک اور جو ہے وہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ایک اور جو ہے وہ روایات سے ہمیں بات پتہ چلتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینکڑوں خطوط اپنے زمانے میں غیر ملکی حکمرانوں اور قبائلی سرداروں کو بھیجے ہیں، جن میں سے بہت سو کا ٹیکسٹ اور 7 خطوط تو مکمل طور پر اپنی اصلی حالت میں موجود ہیں. یہ فرقوں والے عقل مند من گھڑت حدیثوں کے ساتھ ساتھ یہ حدیثیں بھی پڑھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود خط لکھ کر بھیجے، لیکن پھر بھی نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پڑھ کہتے ہوئے ان کو ذرا بھی حیا نہیں آتی. اور پھر پوری دنیا میں یہ جہل بھرا فخر بھی لہراتے ہیں کہ جی دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان پڑھ تھے، پھر بھی کیسی شاندار قرآن جیسی علمی کتاب دنیا کو دی. تو معاذ اللہ میں آپ کے ساتھ جو یہ ساری بات میں نے آج تمہید آپ کے ساتھ باندھی ہے، تو ان سب کے باوجود میں یہ تو دعا کروں گا کہ اللہ مفتی طارق مسعود صاحب کی اس غلطی پر ان کی خطاؤں کو ان کو درگزر کرے. اور میری بریلوی مکتب فکر سے بھی گزارش ہے کہ مفتی صاحب کے بارے میں جاری کیے گئے فتوے واپس لیں اور ان کو بھی اپنی تصحیح کا موقع دیں، کیونکہ اس قسم کا جہل جو ہے وہ صرف دیوبندی مکتب فکر میں نہیں پایا جاتا، بلکہ مختلف مکاتب فکروں میں اس طرح کی یہ جو غلطیاں ہیں وہ کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہیں. آج آپ مفتی صاحب کو راستہ دیں گے، کل آپ کے فرقے کے علماء بھی اس قسم کی غلطیوں پر راستہ ملے گا. یاد رکھیں کہ جو نرمی نہیں بدلتا، وقت آنے پر اس کے ساتھ بھی نرمی نہیں برتی جاتی. دوسری آپ سے میری گزارش ہوگی کہ مولانا اس وقت طارق مسعود صاحب نے جو اپنی معافی ریکارڈ کی ہے، تو معافی تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ اپنی اس کا مطلب ہے کہ وہ غلطی کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ غلطی جب انسان سے ہو جاتی ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی شخص جو کہ مسلمان ہے، دعوت کا کام کرتا ہے، دین کا کام کرتا ہے، وہ کبھی بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی جو ہے وہ نہیں کر سکتا، اور اس میں حقیقت ہے. تو میں ایک آجزانہ گزارش یہ کروں گا کہ آپ تمام علماء جو ہیں وہ اس حوالے سے اپنی تمام آپ لوگ بیٹھیں اور دیکھیں کہ ہمارے ملک میں جو بیلسمی کا جو قانون ہے، اس میں جو لوگ جن سے کوئی خطا ہوتی ہے تو وہ بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو جان بوجھ
کہ کبھی بھی ایسا نہیں کرتے، اور ان سے بھی اگر کبھی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ اس غلطی کو بتاتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ یہ مقصد نہیں کہنا چاہتے، بعض اوقات سلپ آف ٹنگ کی وجہ سے بات ہو جاتی ہے، یا بعض اوقات کم علمی کی وجہ سے بات ہو جاتی ہے۔ جیسے ابھی مولانا صاحب نے اس بات کا اقرار کیا کہ جی ان کا یہ مقصد ہی نہیں تھا، وہ تو دین کی دعوت کے لیے گئے تھے۔ تو میں آپ سب سے یہی کہوں گا کہ ہم سب کو اس وقت اپنے علم کو بڑھانا چاہیے، اپنے علم کو بڑھانے کے لیے ہمیں اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اور اصل میں جو ہم لوگوں کی زندگیوں میں سب سے بڑی ہماری ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ اب کوئی پیغمبر ہمارے درمیان نہیں آئیں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری پیغمبر تھے، اور اب ہمارے درمیان میں جو چیز موجود ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، اور وہ بہترین انداز میں محفوظ ہے، اس میں کہیں پر بھی کوئی شک نہیں ہے، کوئی اس کے اندر کوئی خطا نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہوا ہے۔ اور اس حوالے سے ہم میرے اس چینل وزڈم وتھ سلمان فیض پہ ایک آسان قرآن کے حوالے سے ایک کورس جو ہے وہ کروایا جا رہا ہے۔ آپ سب سے میری گزارش ہوگی کہ ایک بہت ہی یہ آسان طریقے سے ٹوٹل فزیکل انٹریکشن میتھڈ کے ساتھ جو ہے یہ ہم کورس کرا رہے ہیں، کہ جس میں ایک بچہ جیسے لینگویج سیکھتا ہے بغیر کسی اسکول گئے ہوئے، یونیورسٹی گئے ہوئے، بغیر کسی کتاب کو پڑھے ہوئے، اسی طریقے سے ہم قرآن پاک جو ہے وہ آپ تک پہنچا رہے ہیں، ان الفاظ کی پہچان کرا رہے ہیں، اور لفظ لفظ با لفظ ترجمہ کرا رہے ہیں۔ اور جب آپ ایک ایک لفظ کے میننگز جو ہے وہ آپ کو پتہ ہوں گے تو پھر آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ کس طریقے سے اس بات کا مفہوم کیا نکل رہا ہے، اور آپ ایک جوہری کی طرح کسی بھی بات کو پرکھ سکیں گے کہ صحیح بات کیا ہے اور غلط بات کیا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ ہم کو اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہیے، اور ہمیں ہر بات کو بہت سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے، اس کے پیچھے ہمیں ایک تحقیق جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ بیسیکلی یہ امی کا جو ورڈ ہے اس کا میننگ جو ہے قوم کے بنی اسماعیل کے لیے ایک ورڈ استعمال جو ہے وہ ہوا ہے، اس میں اس کا یہ قطعی طور پر مطلب نہیں ہے کہ اس میں بنی اسماعیل میں کوئی پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ موجود نہیں تھے۔ تو صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔